السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایها الطلبة، سندرس في هذه الحصة ضوابط الجرح والتعديل، ونأخذ فيها ما يعرف به ضبط الراوی، کہ راوی کا ضبط کا پتہ کیسے لگایا جائے گا۔ کیف نعرف ان هذا الراوی متقن وضابط، کہ اس بات کا پتہ ہم کیسے لگائیں گے کہ یہ راوی متقن ہے اور یہ راوی ضابط ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے مقارنۃ روایاتہ بروایات الثقات المعروفین بالضبط والاتقان، کہ مقارنہ کا مطلب ہے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا، ملانا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی راوی کے ضبط کا پتہ لگانا ہے تو اس کے طریقے میں سے جو پہلا طریقہ یہ ہے، یا ان طریقوں میں سے جو طریقہ ہے ان میں سے یہ ہے کہ اس کے روایات کا مقابلہ کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا، ملایا جائے گا بروایات الثقات المعروفین، وہ معروف ثقہ راوی جو حفظ و ضبط میں، اتقان میں معروف ہے، تو اس کی روایت کو جو ثقہ راوی ہیں ان کے روایت کے بالمقابل لگ کر کے موازنہ کیا جائے گا کہ کیا اس راوی نے اس کی حدیث جو یہ روایت کر رہا ہے سیم وہی الفاظ، وہی تمام چیزیں اسی طریقے سے ذکر کر رہا ہے جس طریقے سے جو معروفین حفاظ ہیں، جو معروفین ضابط ضباط میں سے ہیں اور متقنین لوگ جو ہیں، کیا انہی کی روایتوں کی طرح ہے، یا یہ اپنی روایت کے اندر کچھ خلل لا رہا ہے، یا صحیح طریقے سے یا سیم الفاظ جو سنن نبویہ کے ہیں اس کو ادا کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر وہ الفاظ سیم اسی طریقے سے لاتا ہے جس طریقے سے اصل میں الفاظ حدیث کے ہیں، اور جس طریقے سے ثقہ متقن حفاظ لوگوں نے روایت کیا ہے اسی طریقے سے وہ بھی حدیثوں کو ذکر کرتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں یہ راوی حافظ میں سے ہے، یہ راوی ضابط میں سے ہے، اس کا بھی ضبط میاں فل میاں ہے، اس کا بھی ضبط اوکے اور ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ رِوَایَتُهُ مُوَافَقَةً وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، اگر اس کی روایت جو متقنین اور ضباط ہیں ان کے روایت کے موافق ہوگی، اگرچہ کہیں الفاظ کی تھوڑی بہت چینجنگ، لیکن ان الفاظ کی چینجنگ جن کا کر رہا ہے ان کے معنی بھی سیم پہلے والے الفاظ ہی کی طرح ہوں، تو کہتے ہیں لِرَوَایَاتِهِمْ او موافقہ لہا فی الاغلب، یا 95% یا 98% میں موافقت ہو رہی ہے اور یا مخالفت ہو رہی ہے، لیکن وہ مخالفت کتنی ہے؟ 1 یا 2%، یعنی کہیں 100 حدیث بیان کیا، 100 حدیث کے اس کے مقابلہ کیا گیا متقن اور ضباط کی حدیثوں سے، تو کہیں 1-2 حدیثوں 2-4 حدیثوں کے اندر تھوڑی بہت غلطی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسان غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو کس میں شمار کیا جائے گا؟ اس کو ثقہ راوی میں شمار کیا جائے گا، اس کا شمار ضابط اور حفاظ میں سے ہوگا۔ کہتے ہیں فَهُوَ ضَابِطٌ ثَبَتٌ، تو اس راوی کے تعلق سے ہم کیا کہیں گے؟ وہ راوی ضابط ہے اور وہ راوی، اس راوی کا حافظہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ رِوَایَتُهُ كَثِيرَةً وَإِن كَانَتْ روایتہ کثیرۃ المخالفہ لروایتہم، لیکن جب موازنہ اور مقابلہ کے دیکھیں گے کہ فلاں اس بندے کی روایت ثقہ اور جو راوی ہیں ان کی روایت کی بکثرت مخالفت کر رہی ہے، ان کے روایت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، کہ فہو مختل الضبط لا یحتج بحدیثہ، تو ایسا راوی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا حافظہ درست نہیں ہے، اس کا ضابطہ صحیح نہیں ہے، وہ ثبت میں سے نہیں ہے، فلا یحتج بحدیثہ، تو اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، ای لا تقبل روایتہ، فروایتہ مردودہ وترد، اس کی روایت مردود ہوگی اور اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں لیکن اذا کان للراوی اصل
किताबुन सहीहुन वक़द इल्तज़म बिल आदाई मिन्हु दून अल इअ्तिमाद अला हिफ्ज़िही फ़क़द क़ुबिलत रिवायतुहु। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा हो गर्चे उसके ज़ब्त के अंदर कुछ खलल हो, वो अच्छे तरीके से हदीसों को ज़ब्त ना कर सकता हो, महफूज ना रख सकता अपने सीनों के अंदर, लेकिन वो किताबों के अंदर अगर हदीसों को महफूज करके रखा है, ज़ब्त करके रखा है, लिख करके रखा है, और जब वो अदा का टाइम आता है, लोगों को बतलाने का टाइम आता है, या अपने तलामिज़ा को वो पढ़ाता है, तो उस हदीस की किताब से या उस नुस्खे से या उस मुज़क्करे से अगर वो अपने शागिर्दों को, अपने तलामिज़ा को पढ़ाता है, तो उससे बयान करता है जहाँ पर उसने 100% सही लिखा हुआ है, तो वहाँ पर उसकी रवायत को कबूल की जाएगी, क्योंकि अन्नहु युहद्दिसु मिन किताबिही व ज़बत फी किताबिही मिया फिल मिया, क्योंकि वो अपनी किताब से बयान कर रहा है, अपने नुस्खे से, अपने मुज़क्करे से बयान कर रहा है, और उसने अपने नुस्खे और मुज़क्करे के अंदर 100% सही लिखा हुआ था। जिस तरीके से अन्नहु कतबा औ ज़बता फी मुज़क्करिही औ फी किताबिही कमा समिअ मिन शैखिही, जिस तरीके से उसने अपने शेख से सुना था, उसी तरीके से उसने अपनी किताब के अंदर हदीस को महफूज करके रखा है। तो क़ाल अल इमाम अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह मन कसुरा गलतुहु मिनल मुहद्दिसीन व लम यकुल लहु अस्लु किताबिन सहीहिन लम नक़बल हदीसहु। कहते हैं कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, उनका कायदा जो कि अपनी किताब रिसाला के अंदर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई मुहद्दिस है जिसकी गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मन कसुरा गलतुहु मिनल मुहद्दिसीन, ऐसे मुहद्दिसीन जो हदीसों में मशगूल हों, हदीसों को रवायत और दरायत करते हों, लेकिन उनकी हदीसों के अंदर गलतियां बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, और वो जब हदीसों को बयान करते हैं, ज़ब्त करते हैं, तो सही तरीके से ज़ब्त नहीं कर पा रहे हैं, और उनका कोई सहीह और बेहतर किताब नहीं है जिसके अंदर उन्होंने हदीसों को ज़ब्त करके, लिख करके रखा है, महफूज करके रखा हो, तो कहते हैं लम नक़बल हदीस हो, तो ऐसे लोगों की हदीसों को हम कबूल नहीं करते हैं। गोया कि इसका खुलासा कि जो पहला तरीक़ा है, या जो रावी के ज़ब्त को जांचने का तरीक़ा है, परखने का तरीक़ा है, उन तरीक़ों में से ये है कि किसी भी इंसान जिसके ज़ब्त को हमें परखना, उसकी रवायत को जो उसने महफूज करके रखा, हिफ्ज़ करके रखा अपने दिल के अंदर, उसका मुआजना करेंगे, मुकाबला करेंगे किससे? जो मुत्क़िनीन, जो हुफ़्फ़ाज़, जो ज़ुब्बात रावी हैं, उनकी रवायत से। अगर 95%, 96%, 98% अगर मुआफ़क़त कर रही है, तो वो रावी सिक़ा होगा, मुत्क़िन होगा, ज़ाबित होगा, हाफ़िज़ होगा। लेकिन अगर उसकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, तो बंदा हाफिज़ ज़ाबित नहीं होगा, बल्कि वो गैर हाफिज़ होगा, गैर ज़ाबित होगा, उसकी रवायत को रद्द कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगरचे उसका ज़ब्त सदर उसका साथ नहीं दे रहा है, यानी ज़ब्त सदर में वो माहिर नहीं है, लेकिन वो हदीसों को ज़ब्त किताब करके रखा है, और वो किताब से हदीसों को बयान कर रहा है, तो गरचे वो ज़ब्त सदर नहीं है, ज़ब्त किताब है, तो उसकी रवायत को कबूल की जाएगी, क्योंकि वो हदीसों को अपनी किताब से बयान करता है, जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ने बतलाया। उसके बाद जो दूसरा तरीक़ा है रावी के ज़ब्त को परखने का, जांचने का, वो है इम्तिहानुर रावी। कैसे? रावी का इम्तिहान लेंगे, रावी का इख्तिबार लेंगे, और इख्तिबार के इम्तिहान के कई तरीक़े हैं, मुतअद्दिद तुर्क हो सकते हैं, किसी भी तरीक़े से कोई भी बंदा किसी भी रावी का इख्तिबार ले सकता है। जैसे कि वो अभी असालीब मुतनव्विआ, और जो इख्तिबार के तरीके होंगे वो कई तरीके हैं। जैसे अन तुक़रा अलैहि अहादीस तुदखलु ज़िम्न रिवायातिही लियुंज़रा अयुफ्तिन लहा अम लम यतलक़्क़नहा कमा फ़अल यहया बिन मईन फ़ी इम्तिहानिही लिअबी नुअयम अल-फ़ज़ल बिन दुकैन। ये कि जैसे कोई शेख है, उसके ज़ब्त का हमें पता लगाना है, तो जितनी हदीसें बयान करता है, अगर वो 500 हदीसें बयान करता है, 100 हदीसें बयान करता है, 5 या 20-25 हदीसें बयान करता है, तो क्या किया जाए? उसकी 10-20 हदीसों में से 8, 10, 12 हदीसों को सही बयान किया जाए, फिर 1-2 ज़ईफ़, दूसरी उसकी जो उसकी हदीसें ना हो उसको बयान कर दिया जाए, फिर 4-5 फिर सही बयान किया जाए, फिर 1-2 हदीसों को, दूसरी हदीसों को उसके अंदर दाखिल करके बयान कर दिया जाए। कहा कि उसके बाद कहा जाए ये सारी तुम्हारी रवायत है ना,
تو اگر وہ حافظ و ضابط ہوگا فوراً پکڑ لے گا کہ فلاں روایت جو 13 نمبر حدیث 14 نمبر تم نے حدیث ذکر کی وہ میری نہیں تھی، یا 18 نمبر حدیث تم نے ذکر کی وہ میری حدیث نہیں تھی. لیکن جو حافظ ضابط نہیں ہوگا، ہاں ماشی، ہاں ہمارا ہی ہو سکتا ہے، میرا ہی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، میری حدیث ہے، تو جو ضابط نہیں ہوگا وہ نہیں پتا پائے گا. تو اس طریقے سے علماء لوگوں کے حفظ کو اور ضبط کا پتہ لگاتے تھے. وہی کہا تدخل ضمن روایات ہی، اس کے روایات کے ضمن میں، یعنی جب اس کی روایتیں بیان کی جائیں گی اس میں ایسی روایتوں کو بیان کر دیا جائے جو اس کی روایتیں نہ ہوں، تو پتہ لگانے کے لیے کہ کیا یہ پتہ پاتا ہے کہ نہیں پاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ مطلب کیا گیا ہے میری روایتوں کے علاوہ کسی دوسروں کی روایت کو اور بھی داخل کیا گیا ہے. تو وہی لیندرا، تاکہ اس بات کو دیکھا جائے، ایفتن لہا، کیا وہ اس کو پتہ پاتا ہے کہ نہیں، ام لہا ام یتلقنہا، یا قبول کر لیتا ہاں یہ بھی سب میری روایتیں ہیں. تو جب قبول کر لے گا گویا کہ اس کا ضابطہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس نے پتہ نہیں پایا. اگر اس کا ضابطہ ٹھیک ہوتا تو فوراً پتہ پا جاتا ہے یہ میری روایت نہیں، اس کو نکال کے پھینکو. تو کہتے ہیں جس طریقے سے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ کے ساتھ کیا، ان کے ضبط کا پتہ لگانے کے لیے، جن کا قصہ بہت مشہور ہے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ سفر پہ نکلے اور مکہ مدینہ اور اسی طریقے سے یمن کا سفر کرتے ہوئے ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور وہ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. کرسی لگائی یا بیٹھنے والی چیز ایک پر ابو نعیم فضل بن دکین بیٹھے، سامنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے، اور نیچے زمین پر یحییٰ بن معین بیٹھے جو کہ چھوٹے تھے. یعنی کس قدر علماء، یحییٰ بن معین بڑے علماء میں سے ہیں لیکن کس قدر متواضع ہوتے تھے، کس قدر ان کی عاجزی اور انکساری ہوتی تھی اپنے مشائخ کے ساتھ کہ ان کے سامنے زمین پہ بیٹھے. اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ ابو نعیم فضل بن دکین ثقہ ہے کہ نہیں. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ثقہ ہے، وہ ان کا حفظ بھی مضبوط ہے، ان کا ضبط بھی مضبوط ہے، یہ بات متفق ہے. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں نہیں میں اختبار لوں گا، ان کو آزماؤں گا. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ یحییٰ بن معین سے کہتے ہیں مت لو، وہ معروف ہے، مشہور ہے حفظ اور ضبط اور عدالت اور ثقہ ہر اعتبار سے، یعنی عدالت کے اعتبار سے معروف ہے کہ متقی پرہیزگار، اور اسی طریقے سے ضبط کے اعتبار سے مشہور ہے کہ ان کا ضبط قوی ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات نہیں مانے اور وہ اختبار لینا شروع کر دیے. تو جب زمین پہ بیٹھے اور ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ کی حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور ان کی ایک حدیث 2 3 4 5 حدیثیں پڑھی، اس کے بعد ایک حدیث کو گھسیڑا جو ان کی حدیثیں نہیں تھی، کسی دوسرے کی حدیث تھی اس کو داخل کر دیا. پھر 3 4 ان کی حدیثیں ابو نعیم فضل بن دکین کی پڑھی، پھر 2 3 حدیثیں جو کسی دوسرے کی تھی اس کو داخل کر دیا. پھر ایسے کیا کرتے چلے گئے. تو یحییٰ بن ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے کہ سمجھ گئے کہ میرا اختبار لینے آیا ہے، تبھی یہ ایسا کر رہا ہے، کیونکہ بھائی ضابط تھے، ان کو معلوم تھا کہ میری کون کون سی حدیث ہیں، کن کن حدیثوں کو میں بیان کرتا ہوں. ان کو محفوظ، ان کے پاس محفوظ تھے، ان کے پاس ضبط تھے، ضبط صدر تھا، ان کو معلوم تھا. وہ سمجھ گئے کہ ان کا اختبار لینے کا ہی مقصد ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو ایک لات مارا زور سے، اتنے بڑے عالم، ان کو ایک لات زور سے مارا، زمین سے نیچے گر گئے. پھر وہ کھڑے ہوئے اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے کہتے ہیں تم میرا اختبار لینا چاہتے ہو، آزمانا چاہتے ہو کہ میرا ضبط مضبوط ہے کہ نہیں مضبوط ہے، میں صاحب ضبط ہوں کہ نہیں ہوں. پھر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہے یحییٰ بن معین سے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اختبار مت لو، مت ان کو پرکھو، وہ معروف ہیں ضبط کے اندر. تو اس طریقے سے علماء لوگوں کا اختبار لیا کرتے تھے، ان کا ضبط پتہ لگانے کے لیے، ان کا امتحان، ان کے ضبط کو دیکھنے کے لیے. اور اسی طریقے سے جو ایک بہت مشہور قصہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، جو کہ اختبار کا وہ بھی ایک طریقہ ہے، قلب الاسانید بترکیب یا علی غیر متونہا، یہ کہ متن کوئی دوسرا ہو اور اس پر کوئی دوسری سند لا کر کے فٹ کر دی جائے. جیسے حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کی سند ہے عمر بن خطاب، علقمہ، ابراہیم، اس طریقے سے. اب اس کی سند کو اٹھا کر کے حدیث جبریل پہ فٹ کر دی جائے، یا حدیث جبریل کی سند حدیث انما الاعمال بالنیات پہ فٹ کر دی جائے.
اور پتہ لگانے کے لیے کہ کیا یہ بندہ ضابط ہے کہ نہیں. اگر ضابط ہوگا تو فوراً پتہ پڑ جائے گا کہ یہ سند اس حدیث کی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اہل بغداد نے، محدثین بغداد نے امام بخاری رحمہ اللہ جن کے ضبط کا چرچا پوری دنیا کے اندر بج رہا تھا، ان کا اختبار لینا چاہا تو وہ لوگ 10 طالب علم کو، 10 محدثین کو تیار کیا اور ہر محدثین کو 10 حدیثیں دی. کتنی ہوئی؟ 100. 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے کتنے ہوں گے؟ 100. اور ہر لوگ اس میں سے ہر ایک کیا کر رہا تھا؟ ایک سند کو دوسری سند پر ترکیب کر کے، ایک سند کے متن دوسری پر، دوسری کی مدد تیسری پر، یعنی ایک کا سر دوسری کی ٹوپی، دوسری کی ٹوپی تیسرے کے سر پہ، ایسے ہی یہ لوگ سارے لوگ چلا رہے تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، 100 سن رہے ہیں. جب 10 کے 10 فارغ ہو گئے 100 حدیث بیان کر کے، اور اس کی سند اس پر، اس کی سند اس پر، امام بخاری رحمہ اللہ کہا سنو، تم نے فلاں حدیث، اما الاول فحدیثہ الاول، پہلا بندہ جس کی پہلی حدیث یہ تھی اس نے غلط طریقے سے یہ بتلایا، اس کی سند اس پر لا کر کے فٹ کیا، جبکہ صحیح سند یہ ہے. اس کی دوسری حدیث، اس کی تیسری حدیث، اس کی چوتھی حدیث، 10ویں حدیث. اس کے بعد کہا اما الثانی فحدیث الاول فحدیث الثانی فلاں، اس طریقے سے یہاں تک کہ 10ویں بندے کی 10ویں حدیث، یعنی 100 حدیثوں کو جو غلط اس وقت انہوں نے بتلایا تھا اس کو بھی محفوظ کر لیا اور کہا تم نے غلط طریقے سے اس لیے یہ غلط طریقے سے بتایا، یہ صحیح طریقہ یہ ہے. تب جا کر کے لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظ اور ضبط کا جو ڈنکا پہلے سے بج رہا تھا، لوگ اور زیادہ قائل ہو گئے. تو اس طریقے سے علماء متقدمین لوگوں کے ضبط کا اور اختبار کا پتہ لگاتے تھے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.